انسانی تاریخ کے بیشتر حصے میں چاند کا مطالعہ صرف دور سے ہی کیا جاتا رہا، لیکن 20 جولائی 1969 میں ناسا کی طرف سے چاند کی سطح پر اترنے کے لیے ایک مشن شروع کیا گیا جسے ہم اپولو 11 کے نام سے جانتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل AIF آرگنائزیشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ جی ناظرین، چاند انسانی تاریخ میں انسانوں کے لیے سائنسی تحقیق کا ہمیشہ سے دلچسپ موضوع رہا ہے۔ تقریباً 200 چاند جو سولر سسٹم میں موجود سیاروں کے گرد گھومتے ہیں، ان میں سے ایک چاند زمین کے گرد گھومتا ہے جسے زمین کا گھر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ چاند باقی سولر سسٹم میں موجود چاندوں سے 5واں بڑا چاند ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ہمارا چاند تقریباً 4.5 بلین سال پہلے وجود میں آیا۔ ایک تھیوری کے مطابق جب زمین دوسرے سیاروں کے ساتھ ٹکرا گئی تو اس تصادم کا ملبہ زمین کے گرد گھومنے لگا، اور خلا میں موجود گریویٹیشنل فورس کے باعث جب یہ ملبہ جمع ہوا تو آج کا چاند وجود میں آیا۔ چاند کا ڈایا میٹر تقریباً 3477 کلومیٹر ہے، جو کہ ہماری زمین کا تقریباً 1/6واں حصہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا چاند زمین کا واحد قدرتی سیٹلائٹ ہے۔ چاند کی اندرونی اور بیرونی سطح بھرپور آئرن سے بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مینٹل اور کرسٹ میں بہت سے میگنیشیم، آکسیجن اور سلیکان موجود ہیں۔ تحقیق سے بتایا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں چاند کی سطح جیولوجیکلی فعال تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ واٹر آئس کے علاوہ سطح چاند مکمل طور پر مٹی اور پتھریلے ملبے سے ڈھکی ہوئی ہے۔ مختلف تصاویر سے دیکھا جا سکتا ہے کہ چاند کی سطح پر بے شمار گھڑے موجود ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بنے کیسے؟ جب کومیٹس اور ایسٹرائڈ ٹوٹ کے چاند کی سطح پر گرے تو چاند کی سطح میں گڑھے بن گئے۔ سائنسدانوں کے مطابق چاند کی سطح پر سب سے بڑا گھڑا ساؤتھ پول ایکن بیسن ہے، جو کہ چاند کی سطح کے 1/4 حصے پر پھیلا ہوا ہے اور اتنا گہرا ہے کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو بھی اپنے اندر فٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چاند کی سطح پر سیاہ میدان موجود ہیں جنہیں ماریا کہا جاتا ہے، جو کہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سمندر کے ہیں، اور چاند کی سطح پر ان کی تشکیل آتش فشانی کی سرگرمیوں سے ہوئی۔ چاند کی سطح پر کچھ علاقہ ہے جسے ہائی لینڈ کہا جاتا ہے۔ چاند پر ناہموار پہاڑی علاقہ جات ہے جن میں چوٹیاں موجود ہیں، جن سے چاند کی سطح کا ایک بڑا حصہ ڈھکا ہوا ہے۔ چاند تقریباً 3,84,400 کلومیٹر کے فاصلے سے زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ چاند تقریباً 27.3 دن کے دورانیے میں زمین کا ایک چکر مکمل کرتا ہے جسے لیونر پیریڈ کہا جاتا ہے۔ لیونر پیریڈ سائیکل نئے چاند کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اب اگر ہم لیونر فیز کی بات کریں تو چاند کی روشنی کے 8 مختلف مراحل ہوتے ہیں جن سے گزر کر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، جن کو ہم زمین کی سطح سے بھی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہزاروں سالوں سے ان مراحل کا مشاہدہ کیا جاتا رہا ہے، اور ابتدائی لیونر کیلنڈر کی بنیاد بھی انہی مراحل کے مشاہدے سے فراہم کی گئی۔ سائنسدانوں کے مشاہدے کے مطابق چاند 24 گھنٹوں میں تقریباً 13 ڈگری گھومتا ہے، جس وجہ سے زمین کا ایک چکر مکمل کرنے میں چاند کو 27 دنوں کا وقت درکار ہوتا ہے۔ ماحول کی کمی کی وجہ سے چاند پر درجہ حرارت دن اور رات کے درمیان نمایاں طور پر مختلف ہوتا ہے۔ ماحول کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ چاند کی سطح پر درجہ حرارت کی شدت کو کم کرنے کے لیے چاند کی سطح پر ہوا نہیں ہے، لہٰذا دن کے وقت سورج کی روشنی اور حرارت کی وجہ سے چاند کی سطح ناقابل یقین حد تک گرم ہو جاتی ہے۔ دن کے وقت چاند پر درجہ حرارت تقریباً 127 ڈگری سیلسیس تک بڑھ جاتا ہے، جبکہ رات کے وقت ہوا کی غیر موجودگی کی وجہ سے یہ درجہ حرارت -173 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے۔ باقی پلینٹس اور سٹارز کی طرح چاند کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ حالات اور روشنی کی بنیاد پر چاند کا رنگ اکثر بدلتا دکھائی دیتا ہے، اور جب ہم چاند کو زمین سے دیکھتے ہیں تو یہ اکثر ہمیں سفید یا ہلکا سرمئی رنگ کا نظر آتا ہے۔ چاند کی سطح باریک بھورے رنگ کی دھول سے ڈھکی ہوتی ہے جو سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے چاند کا رنگ ہمیں ہمیشہ چمکتا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ چاند پر موجود چٹانوں اور معدنیات کی موجودگی سے بھی چاند کا رنگ بدلتا دکھائی دیتا ہے۔ چاند گرہن کے دوران چاند سرمئی رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ رنگت کی یہ تبدیلی زمین کے ماحول میں سورج کی روشنی کی بکھرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چاند پر موجود گریویٹیشنل فورس زمین کی گریوٹی کا تقریباً 1/6واں حصہ ہے۔ گریویٹیشن فورس کی کمی کی وجہ سے اشیاء کا وزن اکثر ہمیں چاند پر کم محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر زمین پر کسی کا وزن 82 کلو گرام ہے تو چاند کی سطح پر اس کا وزن 13 کلو گرام محسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ چاند کی سطح پر موجود گریوٹی زمین کی سطح پر موجود پانی کی لہروں کا بھی سبب بنتی ہے۔ جیسے ہی چاند گردش کرتا ہے، یہ اپنے سامنے کی طرف اور مخالف جانب پانی کا ایک ابھار بناتا ہے، جس کے نتیجے میں لہروں میں اتار اور چڑھاؤ آتا ہے۔
مختلف عناصر کی تبدیلی کی وجہ سے جب اتار اور چڑھاؤ میں تیزی آتی ہے تو خصوصاً شہری علاقوں میں سیلاب کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ لہروں کی اپنی ریڈنگز کو دیکھ کر ماہرین موسمی تغیرات کے مطابق پیش گوئیاں کرتے ہیں۔ لیکن اگر چاند کا جنم نہ ہوا ہوتا تو کیا یہ زمین ویسی ہی ہوتی جیسی ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں؟ جی نہیں، اگر چاند نہ ہوتا تو ہماری زمین نمایاں طور پر مختلف ہوتی، اور سب سے نمایاں تبدیلی زمین کی سطح پر موجود پانی کی لہروں کی کمی یا غیر موجودگی ہوتی، اور پانی کی لہروں کی غیر موجودگی زمین کو کمزور بنا دیتی، جو کہ زمین پر انسانی زندگی کے رہنے کا بھی خدشہ پیدا کر دیتی۔ اس کے علاوہ چاند آربیٹل ایکسس کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور چاند کی عدم موجودگی زمین کے محوری جھکاؤ کو کمزور کر دیتی ہے، جو کہ ہماری آب و ہوا کو تبدیل کر دیتا ہے اور انتہائی موسمی تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا بالکل مناسب ہے کہ چاند زمین پر موجود زندگی کی ارتقاء اور بقا کے لیے ایک لازم و ملزوم عنصر ہے۔ انسانی تاریخ کے بیشتر حصے میں چاند کا مطالعہ صرف دور سے ہی کیا جاتا رہا، لیکن 20 جولائی 1969 میں ناسا کی طرف سے ایک مشن چاند کی سطح پر اترنے کے لیے شروع کیا گیا، جسے آج ہم اپولو 11 کے نام سے جانتے ہیں، جس میں نیل آرمسٹرانگ چاند کی سطح پر قدم رکھنے والا پہلا انسان تھا۔ اس مشن میں 6 افراد شامل تھے، اور اس مشن نے چاند پر موجود رازوں کو جاننے اور سائنسی ڈیٹا اکٹھا کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور اس مشن کی سرگرمیاں تقریباً 1972 کے آخر تک جاری رہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مستقبل کی خلائی تحقیقات اور قمری رہائش گاہوں کے لیے چاند ممکنہ طور پر ایک پلیٹ فارم کے طور پر بھی استعمال کیا جائے گا۔ چاند پر انسانی آبادکاری ایک ایسا چیلنج ہے جسے مختلف ایجنسیز، سائنٹسٹ اور دیگر عالمی تنظیموں نے دریافت کیا ہے، اور اس پر بحث جاری ہے۔ اگرچہ یہ ایک چیلنجنگ کوشش ہے کیونکہ اہم عوامل چاند پر آبادکاری کی کوشش کو امیدوار بناتے ہیں۔ چونکہ چاند زمین سے نسبتاً قریب ترین ہے، جس کی وجہ سے سولر سسٹم میں موجود دیگر سیاروں کے مقابلے میں انسانی تلاش اور آبادکاری کے لیے قابل رسائی ہدف یہی ہے، کیونکہ چاند تک کا سفر کرنے کے لیے صرف چند دن درکار ہیں، جبکہ مارس اور اس سے آگے کے مشن کرنے میں مہینوں کا وقت لگتا ہے۔ اسی لیے ناسا نے ایک پروگرام متعارف کروایا جس کا مقصد انسان کو زمین سے چاند اور پھر چاند سے مریخ تک لے جانا ہے، اور مریخ سے چاند اور چاند سے زمین تک واپس لانا۔ اسی اثناء میں ایلن مسک کی سربراہی میں اسپیس سیکشن نے اپنے اسٹار شپ اسپیس راکٹ کو اس مشن میں استعمال کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ چائنا اور ہندوستان جیسے بڑے ممالک نے بھی چاند پر ریسرچ سیٹلمنٹ میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ لیکن اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ لگاتار تابکاری، درجہ حرارت اور بریت برماحول کی کمی سب سے اہم چیلنجز ہیں۔ لہٰذا چاند کی سطح پر قابل اعتماد لائف سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہے، جو کہ ماہرین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔